بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، علمی و دعوتی خیانت کے اس سلسلے کا جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ امت کے بڑے بڑے ائمہ، محدثین اور علماء اور فقہا نے کافی اپنے کارناموں میں، اپنی کتابوں میں، اپنی تصنیفات میں بہت ساری باتوں میں رجوع کیا ہے، بہت سارے مسائل میں توقف کیا ہے، بہت سارے مسائل میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہے، علم کی نفی کیا ہے۔ اس سے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، ان کے مقام میں کوئی بھی نقص پیدا نہیں ہوتا، جبکہ متعالمین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کبھی رجوع نہیں کرتے، مسائل میں توقف نہیں کرتے، کسی بھی مسئلے میں اپنے علم کی نفی نہیں کرتے۔ یہ چند مثالیں مصنف اسی لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ ہمارے سامنے تیسری مثال، آخری مثال جو گزری ہے پچھلے درس میں، وہ تیسری مثال تھی۔ چوتھی مثال امام حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، چوٹی کے امام ہیں، اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیتیں دنیا میں تاریخ میں بہت کم پیدا ہوئی۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کئی مقامات پر کئی مسائل میں توقف کیا ہے۔ توقف کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، توقف کا مطلب ہے رک جانا، فائنل حتمی فیصلہ نہ کرنا۔ ظاہر ہے کہ یہ علم کا ادب ہے کہ کسی مسئلے میں اگر آپ کو علم نہ ہو تو آپ توقف کریں اور کوئی فیصلہ حتمی نہ کریں۔ تو کئی مسئلوں میں توقف کیا ہے۔ دیکھیں، اسی طرح سے کئی احکام کو نص کے ثبوت پر معلق رکھا ہے۔ نص کے ثبوت پر یعنی کیا مطلب؟ اگر یہ حدیث صحیح ہوگی تو یہ مسئلہ ثابت ہوگا، یہ اگر قول ثابت ہوگا تو یہ مسئلہ ثابت ہوگا، یہ اثر صحیح ہوگا تو یہ مسئلہ ثابت ہوگا۔ نص کے ثبوت پر یعنی دلیل کے ثبوت پر معلق رکھا ہے کئی احکام کو۔ شیخ عبداللہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اس سلسلے کی کچھ باتیں ان کی سیرت میں، اسی طرح التقریب میں اور ایسے ہی حدیث العجن میں ذکر کی ہیں۔ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتوں کو ذکر کیا ہے۔ کہاں کہاں ذکر کیا ہے؟ التقریب، ان کی سیرت میں۔ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات میں اور آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے امام اور عالم تو ہیں ہی ہر مسئلے میں، اور ہر کہہ لیجئے کہ علم اور فن میں امامت کا مقام رکھتے ہیں وہ، لیکن خصوصیت کے ساتھ ایک بات یہ جاننا ضروری ہے کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے متخصص ہیں۔ یہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کو پورے طور پر پڑھا ہے، ان کی ساری کتابیں پڑھ رکھا ہے، ان کے علوم کو پورے طور پر ازبر کر رکھا ہے۔ یہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس لیے ان کی سیرت میں کیا کہتے ہیں، میں نے اس سلسلے کی کچھ باتیں ان کی سیرت میں، ان کی زندگی میں کے بارے میں نے لکھا ہے۔ اسی لیے التقریب یہ کیا چیز ہے؟ التقریب لعلوم ابن القیم، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو قریب کرنا، اس عنوان سے ان کی کتاب ہے۔ اور ایسے ہی ایک ہے حدیث العجن، حدیث العجن۔ ان تینوں جگہوں پر کہتے ہیں میں نے اس سلسلے کی کچھ باتیں ذکر کی ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ ان کتابوں کے اندر آپ رجوع کریں گے ان حوالوں میں تو آپ کو ملے گا کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جیسا امام بہت سارے مسائل میں توقف کرتا ہے، بہت سارے مسائل میں نص اور دلیل کے ثبوت پر حکم کو معلق کرتا ہے، بہت سارے مسائل میں لا علمی کا اظہار کرتا ہے، جس کے حوالے
یہ اجمالی حوالے ہیں، اس کے اندر وہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ پانچویں مثال اس سلسلے کی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور امام ذہبی بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی کئی مسائل میں توقف کیا ہے۔ چند مثالیں حسب ذیل ہیں، کچھ مثالیں نیچے آ رہی ہیں۔ امام ذہبی کا مقام، ان کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 852 میں وفات پائے، 852 میں، امام ذہبی 748 میں، تقریباً 100 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آدمی جب دیکھتا ہے لائبریری میں نا تو حیران ہو جاتا ہے۔ کوئی کتاب 10 جلد میں ہے، کوئی کتاب 27 جلد میں ہے، کوئی کتاب 54 جلدوں میں ہے، یعنی اتنے عظیم الشان علمی کارنامے کہ آدمی دیکھ کر کے حیران ہو جائے۔ تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آتا ہے، ان کے شاگرد نے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر کتاب لکھی۔ ان کے شاگرد کا نام ہے امام سخاوی، علم الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ الجواہر والدرر فی ترجمۃ الحافظ ابن حجر، الجواہر والدرر فی ترجمۃ الحافظ ابن حجر، اس عنوان سے ان کی سیرت پر کتاب لکھی، وہ بھی 3 جلدوں میں ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں کتاب لکھی، بائیوگرافی، 3 جلدوں میں، ان کے شاگرد نے۔ بہرحال امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے جاتا تھا ہر سال اکثر، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمزم پی کر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، تو میں اکثر دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حافظ ذہبی جیسا امام بنا دے، حافظ ذہبی جیسا عالم بنا دے۔ کہتے ہیں لیکن یہ میری کم سمجھی تھی، قناعت تھی کہ میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حافظ ذہبی جیسا بنا دے۔ میں پڑھتا رہا، سیکھتا رہا، پڑھتا رہا، سیکھتا رہا، علم حاصل کرتا رہا۔ بعد مجھے پتہ چلا کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یقیناً چوٹی کے امام اور عالم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اس سے بھی زیادہ کشادہ ہے، یعنی وہ علم کی آخری حد نہیں ہے، علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے، علم بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو بعد میں مجھے سمجھ میں آیا کہ میں کیوں یہ دعا کرتا رہا کہ امام ذہبی جیسا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کشادہ ہے، اللہ کی رحمت کشادہ ہے، اور علم کی تو پہنائیاں بہت کشادہ ہے۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کئی مسائل میں توقف کیا ہے۔ نمبر 1 الف، کہتے ہیں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے مابین فضیلت کے مسئلے میں توقف کیا ہے۔ آج کل کے لوگ فائنل بتا دیتے ہیں، آج کل کے جو نئے ہیں نا، نئے دور کے جو علماء نہیں ہیں لیکن علماء سے زیادہ کریز اور شہرت رکھتے ہیں، ان کے یہاں ایک دم 2 ٹوک اپنی عقل کا، اپنی لاجک کا گھوڑا دوڑا کر کے فائنل کر دیتے ہیں، دونوں میں افضل کون ہے، دونوں میں صحیح کون ہے، دونوں میں غلط کون ہے، اتنی جرت کرتے ہیں۔ اتنے بڑے امام ہیں، اور سیرت اور تاریخ کے تو بہت بڑے امام ہیں۔ تاریخ الاسلام امام ذہبی کی 54 جلدوں میں، 51 یا 54 جلدوں میں، سیر اعلامی نبلا 25 جلدوں میں ہے، 2 جلد فہرست ہے، 27 جلدوں میں۔ کوئی کتاب 8 جلد میں، کوئی کتاب 6 جلد میں، کوئی کتاب 15 جلد میں، کوئی کتاب 2 جلد میں، 4، ایسی بے شمار کتابیں امام ذہبی نے لکھی۔ کیا امام ذہبی سے زیادہ بڑے علم والے؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ام المومنین عائشہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین فضیلت میں زیادہ اونچا کون ہے، اس کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں، توقف کرتے ہیں۔ یہ علماء کی شان ہے، اور توقف کرنے سے امام ذہبی کا مقام کم نہیں ہوا، بڑھ گیا۔ نمبر 2 اکریمہ مولا ابن عباس کی آزاد کردہ غلام اکریمہ، ان کی حالت کے بارے میں توقف کیا، کون ہے، کیا ہے، توقف کیا۔ نمبر 3 جیم
حارث آور حمدانی، ان کی حالت کے بارے میں توقف کیا ہے. یہ راوی ہیں سب، یہ سب راویان ہیں، رجال جن کو کہا جاتا ہے، توقف کیا ہے. ایسے ہی نمبر 4 سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ان کے بارے میں التاریخ الکبیر، وہی التاریخ الکبیر للذہبی جو میں نے ذکر کیا، تاریخ ذہبی میں خود اپنی ذکر کردہ بات کہ وہ 250 سال زندہ رہے سے رجوع ثابت کیا ہے. دیکھا آپ نے، یقیناً سلمان فارسی کے بارے میں یہ بات موجود ہے سیرت کی بعض کتابوں کے اندر کہ وہ 250 سال کی عمر پائے، 250 سال تک زندہ رہے. یہ بات امام حضرت سلمان فارسی کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی زندگی کے بارے میں بھی کئی لوگوں نے لکھا ہے. تو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہ بات لکھی تھی، کہیں سے علم تھا، ان کو لکھا تھا. بعد میں انہیں پتہ چلا کہ یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، 250 سال ان کو زندگی ملی، یہ مسئلہ موقوف، یہ مسئلہ معتبر نہیں ہے، مستند طور پر ثابت نہیں ہے. تو باقاعدہ التاریخ الکبیر میں اسے رجوع کیا ہے. دیکھا، رجوع کیا. آج بڑے بڑے عقیدے کے مسائل میں لوگ باتیں بول دیتے ہیں اور جب رد کیا جاتا ہے تو بھی رجوع کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ایسے ہی ایک اثر بیان کیا ہے اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ یہ اثر میری سمجھ میں نہیں آیا. دیکھا آپ نے، یہ اثر میری سمجھ میں نہیں آیا. آج کوئی کہتا ہے اتنی آسانی کے ساتھ یہ اثر میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ صورتحال ہے. تو بڑے بڑے ائمہ یہ باتیں کہہ گئے ہیں، لکھ گئے ہیں، ان کی سیرت میں آج بھی موجود ہے، لیکن اس سے ان کے علم میں کمی نہیں آئی، ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں آئی. علم کی شان ہی یہی ہے کہ جو علم ہو وہ کہا جائے، جو علم نہ ہو اس کی نفی کر دی جائے کہ میں نہیں جانتا. یہ ساری باتیں سیر اعلام النبلاء میں ہیں. کہاں ہیں یہ؟ اب تک جو باتیں بیان کی گئی یہ کس کی ہیں؟ ایک کتاب کے حوالے تھے، یہ سیر اعلام النبلاء کے حوالے تھے. جبکہ ان کی دوسری کتاب ہے میزان الاعتدال، میزان الاعتدال. اس کتاب میں کئی لوگوں کی سیرت میں جن کے بارے میں انہیں معلومات نہیں تھی، فرمایا میں اس کی حالت اچھی طرح نہیں جانتا. کئی راویوں کے بارے میں کیا کہا؟ کئی راویوں کے بارے میں کیا کہا؟ میں اس کی حالت کو اچھی طرح نہیں جانتا، یا اس جیسی کوئی اور تعبیر استعمال کی. ان میں سے چند نمبرات یہ ہیں. یہ نمبرات کس کے ہیں؟ پیج نمبر نہیں ہے، یہ سیرت نمبر ہے. یعنی جو نمبرات ہیں فلاں فلاں راوی، تو نمبر کے ساتھ راویوں کو بیان کیا. ان نمبرات کو اگر آپ چیک کریں گے تو ان راویوں کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ کسی کے بارے میں کہا میں اس کے بارے میں اچھی طرح نہیں جانتا، یا اس سے ملتی جلتی کوئی عبارت استعمال کی ہے. 59 سیرت نمبر 59، ایسے 303، 1964، ایسے ہی 2290، 2420، 3288، 3966، 4165، 5098، 5111، 5127، 5836، 8078، 8254، 9252، 225. کیا ہے یہ سیرت نمبر ہے. یہ یعنی آپ سوچیں کہ 10-10 ہزار سے زیادہ لوگوں کی سیرت لکھنے والے امام. نمبر دیکھ رہے ہیں نا کیا ہے؟ 9225 سیرت نمبر ہے. یہ سیرت نمبر ہے. تو اتنے نمبرات میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کی حالت کو اچھی طرح نہیں جانتا. 7ویں مثال اسی طرح اپنے زمانے میں پوری دنیا کے امام، اپنے دور میں پوری دنیا کے امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بات چل رہی تھی. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ مصری ہیں، یہ مصری ہیں، 852 میں وفات پائے. انہوں نے اپنی کتابوں میں اس قسم کی کافی باتیں لکھی. بتائیے، ابن حجر متاخرین میں سے، اس معنی میں کہ 852 کے ہیں، یعنی مطلب 1000 والا جو سال 10ویں صدی جو گزری ہے اس صدی کے ہیں یہ، اور لوگوں کے مقابلے میں بہت بعد کے ہیں. امام ابن قیم کے بعد، ابن ذہبی کے بعد، علامہ ابن تیمیہ کے بعد، اور ابن حبان کے بعد، اور امام مالک وغیرہ کا ذکر آیا، شافعی کا. ان اس اعتبار سے سب سے اخیر میں امام ابن حجر ہیں. اور ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے تمام علوم سے استفادہ کیا ہے. فتح الباری اگر آپ دیکھیں، ہے نا، جو صحیح بخاری کی دنیا کی سب سے اچھی شرح، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد صحیح بخاری کی کسی اور شرح کو پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں بچتی. اس قدر جامع ہے، وسیع ہے، اس کی تعریف کرتے جائیں. اس کے باوجود آپ دیکھیے
کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یعنی کئی کتابوں میں اس قسم کی بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم ہے، یا توقف کیا ہے وغیرہ۔ نمبر 1 فتح الباری ہی دیکھ لیجئے۔ فتح الباری کی مثال پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فتح الباری جلد 1 صفحہ 194 میں 149 میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ما جاء فی فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان، اس میں فرمایا بعض لوگوں نے عالم کو پڑھ کر سنانے کی بابت زمام کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، زمام بن ثعلبہ ہے نا، آئے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی سوالات کیے، تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، کیا دے کر کے بھیجا ہے نا، وہ ساری بات ہوئی تھی۔ تو زمام کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ عالم کو پڑھ کر سنانا، ایک یہ ہے جو آپ کے سامنے یعنی استاد شرح کرے، استاد حدیثیں بیان کرے، ایک شکل یہ ہے، اس کو مجلس سماع کہتے ہیں، یعنی استاد حدیثیں پڑھے، حدیثیں سنائے اور شاگرد بیٹھ کر کے حدیثوں کو سنے۔ اسی کو جب راوی روایت کرتا ہے تو کہتا ہے سمعت فلان، میں نے فلاں کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ اور ایک ہوتا ہے آپ کے سامنے کتاب ہے حدیث کی اور آپ اس کو پڑھ کے استاذ کو سنا رہے ہیں۔ علم حدیث حاصل کرنے کے کئی طریقے تھے اس زمانے میں، آپ پڑھ کر کے سنائیں گے، ہے نا، اس کو کہتے ہیں القراءۃ علی الشیخ، استاذ کو پڑھ کر کے سنانا۔ اب حدیث کو آپ جب پڑھ کر کے سنائیں گے تو اس میں جو خلل ہوگا، متن کا خلل، سند کا خلل، راوی کا مسئلہ، ہے نا، الفاظ کہیں غلط اگر آپ پڑھیں گے تو اس کی تصحیح کرتا جائے گا، استاذ کیا کرے گا، اس کو صحیح کرتا جائے گا۔ اب یہ جو ہے نا، یہ عالم کو پڑھ کر سنانے کے بارے میں، عالم کو پڑھ کر سنانا کہ شاگرد پڑھ کر کے سنائے، اس پر استدلال کس سے کیا ہے؟ زمام کی حدیث سے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا، یہ دیکھیے کیا فرمایا، زمام کی حدیث سے استدلال کرنے والے امام بخاری کے استاد حمیدی رحمہ اللہ ہیں۔ زمام کی حدیث سے استدلال کس نے کیا ہے؟ امام بخاری کے استاد امام حمیدی نے۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب النوادر میں کہی ہے۔ کس کتاب میں؟ النوادر میں۔ ایسا بعض لوگوں نے کہا ہے جسے میں نے پایا اور اس بارے میں نے مقدمے میں اس کی پیروی بھی کی۔ غور سے پڑھیں، امام ابن حجر کیا کہتے ہیں، ایسا بعض لوگوں نے کہا ہے جسے میں نے پایا اور اس بارے میں نے مقدمے میں اس کی پیروی بھی کی ہے۔ مقدمہ کیا ہے؟ فتح الباری کی ایک جلد مقدمہ ہے۔ فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے وہ 13 جلدوں میں ہے۔ اصل جو مطلب ایڈیشن معروف ہے، جس کی نمبرنگ کی جاتی ہے، جس کا ریفرنس دیا جاتا ہے، صحیح بخاری کے بارے میں بھی آپ جان لیں کہ صحیح بخاری کا حوالہ ایک تو ہے کہ اصل کتاب کا حوالہ دیں اور حدیث کا نمبر بتلائیں، اور ایک دوسرا معتبر حوالہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر فلاں فتح الباری، یعنی فتح الباری میں جو نمبرنگ کی ہے امام فتح ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو نمبرنگ ہے اس کا حوالہ کہیں گے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے حدیث نمبر فلاں مع الفتح، یعنی فتح الباری کے ساتھ والا ایڈیشن۔ تو یہ خاص بات ہے۔ تو کہتے ہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مقدمہ جو ہے نا 13 جلدوں میں ایک پہلی والی جلد مکمل مقدمہ ہے، اس کا نام ہے ہدی الساری فی مقدمۃ فتح الباری، یعنی اصل کتاب فتح الباری ہے، اس کا مقدمہ ایک جلد میں، بے انتہا قیمتی، علم سے بھرا ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ اس بارے میں نے مقدمے میں اس کی پیروی بھی کی، پھر بعد میں مجھ پر اس کے خلاف ظاہر ہوا، وہ یہ کہ اس کے قائل ابو سعید حداد ہیں، اور پھر اس کی دلیل بیان فرمائی۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی زمام کی حدیث سے استدلال کرنے والی بات حمیدی کی طرف منسوب ہے۔ حمیدی کے بارے میں کئی لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے دلیل پکڑی ہے امام بخاری کے استاد حمیدی نے، اور اس بات کو کئی لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور اسی اعتبار سے میں نے اس بات کو اپنی کتاب فتح الباری کے مقدمے میں نوٹ کر دیا۔
کہ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ حمیدی کا ہے، لیکن بعد میں مجھے اس کے خلاف ظاہر ہوا کہ وہ مسئلہ غلط تھا۔ حمیدی نے یہ بات نہیں کہی ہے، یہ کس نے کہی ہے؟ ابو سعید حداد نے۔ دیکھا آپ نے رجوع کیا کہ نہیں رجوع کیا؟ کہ حمیدی والی بات جو میں نے نقل کی تھی وہ بات صحیح نہیں تھی۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح ہے کہ وہ ابو سعید حداد کی بات ہے، امام حمیدی کی بات نہیں ہے۔ اور پھر دلیل بیان فرمائی کہ وہ کیوں غلط ہے، حمیدی کی بات نہیں ہے۔ کیوں غلط ہے حمیدی کا مسئلہ؟ یہ مسئلہ صحیح ہے کہ یہ ابو سعید حداد کی بات ہے۔ تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسا امام کیا کر رہا ہے؟ ایک بات جو پہلے لکھ چکا ہے اپنی کتاب فتح الباری کے مقدمے میں، اس سے رجوع کر رہا ہے کہ حمیدی نہیں بلکہ ابو سعید حداد کا قول ہے۔ دوسری بات فتح الباری میں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ نے مصحف کے نسخے بنوائے، مصحف کے نسخے، اور انہیں مختلف ممالک میں بھیج دیا، اور عبداللہ بن عمر، یحییٰ بن سعید اور امام مالک رحمہم اللہ نے اسے جائز سمجھا ہے۔ یہ کہاں ہے؟ امام بخاری نے فرمایا ہے۔ اب امام بخاری کے اس بات پر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ میں انہیں عمری مدنی سمجھتا تھا، اور انہی کی سند سے اس اثر کی تخریج میں نے تغلیق التعلیق میں کی ہے، اور یہی بات کرمانی نے یقین سے کہی ہے۔ مگر پھر عبداللہ بن عمر کو یحییٰ بن سعید سے پہلے ذکر کرنے کے قرینے سے مجھ پر ظاہر ہوا کہ وہ عمری مدنی کے علاوہ کوئی اور ہے، کیونکہ یحییٰ ان سے عمر اور مقام و مرتبے میں بڑے ہیں، اور چنانچہ میں نے تلاش کیا مگر یہ اثر مجھے بصراحت عبداللہ بن عمر بن خطاب کی سند سے نہیں ملا، البتہ مجھے ابو القاسم ابن مندہ کی کتاب الوصیہ میں ملا۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں بات یہ آئی کہ عبداللہ بن عمر جو لکھا ہوا ہے نا، اوپر دیکھو کیا لکھا ہے؟ عبداللہ بن عمر، اور اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ یحییٰ بن سعید بعد میں لکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر پہلے لکھا ہے اور یحییٰ بن سعید بعد میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ امام بخاری کی۔ اب اس کی جب شرح کر رہے ہیں فتح الباری میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، تو کہتے ہیں کہ میں انہیں عمری مدنی سمجھتا تھا۔ کس کو؟ عبداللہ بن عمر کو عمری مدنی سمجھتا تھا، لیکن ایسا کیا ہوا؟ اور انہی کی سند سے اس اثر کی تخریج میں نے تغلیق التعلیق ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری کتاب ہے، اور بہت ہی باریک نقطے پر ہے یہ کتاب، بہت اہم مسئلے پر ہے یہ کتاب۔ یہی بات کرمانی نے بھی کہی ہے یقین سے، مگر پھر یہ دیکھیے قرینہ، محدثین کیسے کسی چیز کو پرکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کو یحییٰ بن سعید سے پہلے ذکر کرنے کے قرینے سے، عبداللہ بن عمر کو یحییٰ بن سعید سے پہلے، عبداللہ بن عمر کا نام پہلے آیا ہے، یحییٰ بن سعید کا نام بعد میں آیا، کہتے اس کے قرینے سے مجھے معلوم پڑا کہ وہ عمری مدنی کے علاوہ کوئی اور ہے۔ عمری مدنی نہیں ہو سکتے ہیں وہ، کیونکہ یحییٰ بن سعید سے پہلے نہیں ہو سکتے، وہ یحییٰ بن سعید کے بعد کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یحییٰ، کیونکہ یحییٰ ان سے عمر اور مقام میں بڑے ہیں، تو بڑے کا نام پہلے آنا چاہیے اور چھوٹے کا نام بعد میں آنا چاہیے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ الٹا ہے۔ تو کہتے ہیں چنانچہ میں نے تلاش کیا مگر یہ اثر مجھے بصراحت عبداللہ بن عمر بن خطاب کی سند سے نہیں ملا، لیکن ابو القاسم ابن مندہ کی کتاب میں مجھے ملا۔ پھر آگے اور لمبی بات ہے، لیکن یہاں پر اختصار کے ساتھ بات کو نوٹ کیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خود اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ عمری مدنی ہے، لیکن میں غلطی پر تھا، یہ عمری مدنی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی راوی کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں، اماموں کے امام ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث میں مسلمانوں کے امام کہلاتے ہیں، جیسے امام بخاری کے بارے میں یہی لقب ہے، اور ایسے ہی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہی لقب ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث۔ آپ دیکھیے کتنی کتابیں لکھی ہیں، تہذیب التہذیب لکھی، تہذیب التہذیب لکھی، سب سے بڑی کتاب، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا مختصر لکھا تقریب التہذیب۔ آپ حیران ہو جائیں گے،
اصل کتاب ہے الکمال جو مفقود ہے، یعنی کتاب موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے اسی کا تہذیب، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں سمری، انگلش میں اس کو سمری کہتے ہیں۔ اس کا سمری ہے تقریباً 26 جلدوں میں، امام مزی رحمت اللہ علیہ نے وہ سمری کیا ہے۔ اب دیکھیں سمری کرنے کا فائدہ کیا ہوا، اصل کتاب غائب ہے، نہیں مل رہی ہے، لیکن سمری اتنی کام کی ہے کہ ساری دنیا کا مرجع ہے۔ اب مزی کی کتاب جو ہے، علامہ ابو الحجاج مزی کی کتاب تہذیب الکمال، اس تہذیب الکمال کی سمری کیا ابن حجر نے، اس کا نام رکھا تہذیب التہذیب، یعنی سمری کا سمری۔ اور پھر اس کے بعد، اور یہ 12 جلدوں میں ہے، ابن حجر کی کتاب کتنے جلدوں میں ہے؟ 12 جلدوں میں، اور بھی ایڈیشن ہو سکتے ہیں، کم زیادہ بھی ہو سکتی ہیں جلدیں۔ اس کے بعد پھر خود ہی اس کو ایک جلد میں سمری کیا، ایک جلد میں، اس کا نام رکھا تقریب التہذیب۔ اور اب وہ ایک جلد اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں اور راوی کو جان لیں کہ وہ ثقہ ہے کہ ضعیف۔ اتنے بڑے امام راویوں کے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں اس راوی کو عمری مدنی سمجھتا تھا، لیکن عمری مدنی نہیں ہے۔ بہرحال ایسے ہی نمبر 3، اور پھر یہ سلسلہ تو لمبا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں گفتگو ہم لوگ آگے کریں گے، کیونکہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت لمبی گفتگو الحمدللہ کی گئی ہے، اور اسی پر اس گفتگو کا اختتام بھی ہے۔ تقریباً 18 حوالے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دیے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اسی پر اس درس کا اختتام کیا جاتا ہے، کیونکہ سلسلہ لمبا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس میں، اگلے سیشن میں آپ کے سامنے یہ موضوع دوبارہ پیش کیا جائے گا، اور یہیں سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یعنی تیسری مثال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، تیسری مثال سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اہل علم کے ان کارناموں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل علم کا مقام اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے خوف، خشیت، تقوی، جواب دہی کے احساس سے مقام بڑا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہ ہو، خشیت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا احساس، باز پرس کا احساس نہ ہو، تو انسان کسی بھی طرح سے آزاد ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر انسان کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے، اور اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں کیا جواب دے گا۔ اسے فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگوں کے نگاہوں میں میں کیسے مقبول رہوں، ان کے دلوں میں کس طرح سے جگہ بنا لوں۔ یہ سوچ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہی سے اور زیادہ غفلت کا شکار بنا دیتی ہے۔ اس لیے علم کے باب میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان توقف کرے، لا علمی کا اظہار کرے۔ نہیں معلوم ہے تو کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے، اور خصوصیت کے ساتھ آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے ائمہ سے سوالات کیے گئے، انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ تو لوگوں نے یہ بھی کہا، اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا کہ بھئی آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ کے پاس ہم آئے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، تو کس سے مسئلہ پوچھیں گے؟ آپ کو شرم نہیں آتی ہر مسئلے میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں معلوم ہے؟ یعنی یہ حالت تھی، اکا دکا نہیں، بہت سارے مسائل۔ تو وہ کہتے تھے کہ بھائی فرشتوں نے کہہ دیا ہمیں نہیں معلوم ہے، انہیں نہیں شرم آئی، تو ہمیں شرمانے کی کیا بات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں سے زیادہ کوئی نہیں شرماتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ فرشتوں سے بھی زیادہ فرشتے بھی ان سے شرماتے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ عثمان غنی کا مقام یہ ہے کہ انہ تستحی منہ الملائکہ، ان سے تو فرشتے بھی شرماتے ہیں، اس قدر حیا والے شخص تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ علم کے باب میں ہمیں چاہیے کہ ہم بلا چوں چرا صاف لفظوں میں کہہ دیں مجھے نہیں معلوم ہے۔ اس سے اس عالم کا مقام کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے مقام اس کا بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علم کی امانت کو سمجھتا ہے، اس میں خیانت نہ ہو جائے، اس لیے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، وہ امانت دار مانا جاتا ہے وہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے
کہ جو اس طرح کا ایمان اور تقوی اپنے دل میں رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، چھوٹا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے، بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔